آپ کو پتہ ہے کہ اللہ کی محبت کیا ہے؟ اللہ کی محبت تو ہر لمحہ محسوس ہوتی ہے۔ پورا دن غفلت میں گزار کر بھی سجدے کی توفیق مل جانا، یہی تو اس کی محبت ہے۔ سانسوں کی ڈور ٹوٹنے سے ایک لمحہ پہلے توبہ کی مہلت مل جانا، یہی تو اس کی محبت ہے۔ تمہارا اسے بھول جانا، اس کا پھر بھی تمہیں یاد رکھنا، یہی تو اس کی محبت ہے۔ سب کا ساتھ چھوڑ جانا لیکن پھر بھی دل کا مطمئن ہونا کہ اللہ ہے نا، یہی تو اس کی محبت ہے۔ تمہارا گناہ کی حد کر دینا، اس کا محبت کی انتہا میں تمہیں معاف کر دینا، یہی تو اس کی محبت ہے۔ خوشی میں ہم اس سے ہی محسوس کرتے ہیں جن سے ہم محبت کرتے ہیں، اور غم میں ہمیں وہی یاد آتا ہے جو ہم سے محبت کرتا ہے، اور اللہ پاک کے سوا دنیا میں کوئی بھی نہیں جو آپ سے بے حد محبت کرتا ہو۔ یہ ایک فطری عمل ہے، انسان کی اصل بے وفا ہے، تو بھلا وہ کیسے وفا کر سکتا ہے؟ ہم وہ ہیں جنہیں دنیا کی محبتوں نے اس قدر اندھا کر دیا ہے کہ ہمیں اللہ کی محبت نظر ہی نہیں آتی۔ وہ تو ازل سے تمہاری محبت کا منتظر رہا، تم راستوں میں بھٹک گئے اور وہ منزل پر کھڑا تمہاری راہ تکتا رہا، یہی تو اللہ کی محبت ہے۔ جب بندے پہ آزمائش آتی ہے تو وہ مایوس ہو جاتا ہے، اللہ سے گلہ کرتا ہے، اللہ سے بد دل ہو جاتا ہے، حالانکہ وہ تو اصل وقت ہوتا ہے جس میں تم اپنے رب سے بہت قریب ہوتے ہو۔ اللہ تمہیں مایوس دیکھ کے ہنستا ہے کہ میرا بندہ اس بات پہ پریشان ہو رہا ہے جس کے لیے میں نے پہلے ہی سے معجزے تیار کر رکھے ہیں۔ تم اپنے رب پہ کامل یقین رکھ کر دیکھو، اللہ وہاں سے وسیلے بنائے گا جہاں سے تم سوچ بھی نہیں سکتے۔ تمہارا اور موسیٰ علیہ السلام کا رب ایک ہے۔ تم اپنے مسئلوں سے کہہ دو میرا اللہ بہت بڑا ہے۔ تم اللہ کے بارے میں جیسا گمان کرو گے بالکل ویسا ہی پاؤ گے اسے۔ اس سے اچھے کی امید تو لگاؤ، اس سے مانگو تو صحیح، اس پر یقین تو کرو۔ وہ وہاں سے نوازے گا جہاں سے تمہاری عقل حیران رہ جائے گی۔ کچھ لوگ اس لیے بھی دعا مانگنا چھوڑ دیتے ہیں کہ وہ سمجھتے ہیں کہ نصیب تو لکھا جا چکا ہے، تو ہوگا وہی جو نصیب میں ہوگا۔ لیکن کبھی یہ سوچا ہے کہ اگر نصیب کا لکھا ہی سب کچھ ہوتا تو اللہ دعا مانگنے کا اختیار دیتا کیوں؟ دعا مقدر تو کیا نصیب کے لکھے کو بھی ٹال سکتی ہے؟ ہاں، نصیب لکھا جا چکا ہے، لیکن یقین مانو دعا نصیب کو بدلنے کی بھی طاقت رکھتی ہے۔ دعا تو پہاڑ کو اس کی جگہ سے سرکا سکتی ہے، دعا تو دو بچھڑے ہوئے کو ملا سکتی ہے، دعا تو تمہاری آزمائش کا وقت ختم کر سکتی ہے، دعا تو تمہاری تکلیفوں پریشانیوں کو خوشیوں میں تبدیل کرنے کی طاقت رکھتی ہے۔ اصل یقین والے تو وہ لوگ ہیں جو پریشانی تکلیف میں بھی دعا مانگنا نہیں چھوڑتے۔ لوگ لاکھ کہیں یہ ممکن نہیں، تمہارے نصیب میں نہیں، لیکن وہ پھر بھی دعا مانگنا نہیں چھوڑتے۔ جانتے ہو کیوں؟ کیونکہ ان کا یقین اللہ پر پختہ ہوتا ہے۔ انہیں اپنے مشکل وقت سے زیادہ اللہ پر اعتماد ہوتا ہے کہ اللہ ہے نا ساتھ، وہ بھلا کیسے کسی کے ساتھ غلط کر سکتا ہے۔ اور بعض لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو مشکل وقت میں دعا نہیں مانگتے، مایوس ہو جاتے ہیں اللہ سے
کیونکہ وہ اپنے مشکل وقت کو کبھی نہ ختم ہونے والا سمجھ لیتے ہیں، جبکہ اللہ پاک قرآن میں فرماتا ہے، بے شک ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ مشکل وقت میں بھی دعا مانگنا نہ چھوڑیں۔ ہاں، وقت آپ کے ہاتھ میں نہیں، لیکن وقت کو بدلنے کا اختیار ہے آپ کے پاس دعا سے۔ یہ نہ سوچیں کہ وہ نہیں دیکھ رہا، نہیں سن رہا۔ ارے وہ سحرک سے زیادہ قریب ہے آپ کے، تو وہ کیسے آپ کی تکلیف سے بے خبر ہو سکتا ہے؟ اللہ دیر کر سکتا ہے لیکن رد نہیں کر سکتا۔ وہ سب جانتا ہے، سب سنتا ہے۔ وہ دیر کر سکتا ہے لیکن رد نہیں کر سکتا۔ اسے پسند ہے تمہارا مانگنا، اسے اچھا لگتا ہے تمہارا فقط اس کی ذات پہ یقین رکھنا۔ اسے پسند ہے ایک اسی ذات کے آگے ہاتھ پھیلانا، دعا نہ بھی مانگی جا رہی ہو، صرف ہاتھ اٹھا لیا کرو اور رو لیا کرو، کیونکہ آنسوؤں کی بھی زبان ہوتی ہیں اور اس کے آگے بہایا گیا ایک بھی آنسو رائے گا نہیں جاتا۔ اکثر لوگ یہ شکوہ کرتے ہیں کہ ہم نے سجدوں میں بھی دعا مانگی، نماز بھی پڑھتے ہیں، تہجد بھی پڑھ کر دیکھی، لیکن ہماری دلی حاجات پوری نہیں ہوتی۔ تو سنو، اگر تمہیں کوئی پسندیدہ چیز لاکھوں تدبیروں کے بعد بھی حاصل نہیں ہو رہی اور تم چاہتے ہو کہ من پسند عطاؤں کا ظہور دگنی رفتار سے تم تک پہنچے، تو تم آج ان 4 چیزوں کو سمجھ لو، جس کی وضاحت تو خود اللہ قرآن میں کرتا ہے۔ سورہ یونس میں اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے، اور اللہ وہی ہے جس نے سورج کو سراپا روشنی بنایا اور چاند کو سراپا نور، اور اس کے سفر کے لیے منزلیں مقرر کر دیں تاکہ تم برسوں کی گنتی اور مہینوں کا حساب معلوم کر سکو۔ اللہ نے یہ سب کچھ بغیر کسی صحیح مقصد کے پیدا نہیں کر دیا۔ وہ یہ نشانیاں لوگوں کے لیے کھول کھول کر بیان کرتا ہے جو سمجھ رکھتے ہیں اور جانتے ہو 4 چیزیں ایسی ہیں جو پسندیدہ چیز کو پانے کے لیے دعا اور تہجد سے بھی زیادہ دگنی رفتار سے ملتی ہیں، جس میں پہلی اور خاص چیز تو یہ ہے کہ جس دل کو یہ خوف لاحق ہو جائے نا کہ اللہ مجھ سے ناراض نہ ہو جائے، تو اس کی نعمت اس سے کبھی نہیں چھینتی بلکہ اسے واپس کر دی جاتی ہے۔ یاد رکھنا، جس انسان سے اللہ ناراض ہو جاتا ہے نا، تو اس سے خیر کی توفیق چھین لیتا ہے، اس کا دل ظلمتوں میں ڈوب جاتا ہے اور وہ لوگوں کے دل میں برائی رکھنے لگتا ہے۔ تو اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارے بگڑے کام سنور جائیں تو تم اللہ کو کبھی ناراض نہ کرنا۔ ایک حدیث سے ثابت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کا خدا کے نزدیک ایک ایسا درجہ ہے جسے وہ صرف ایک عمل کے ذریعے ہی حاصل کر سکتا ہے، اور وہ ہے اس کی آزمائش۔ اور جو انسان اپنی آزمائش میں شکوے شکایتیں نہیں کرتا اور اسے صبر سے گزارتا ہے، تو وہ اس آزمائش کے ذریعے بڑی دگنی رفتار سے اجر پا لیتا ہے۔ جانتے ہو، پسندیدہ عطائیں حاصل کرنے کا دوسرا عمل استغفار ہے۔ استغفار اللہ کا وہ محبوب ترین کلمہ ہے جو رحمت کی پرجوش عطاؤں کو بڑی تیز رفتاری سے تم تک پہنچاتا ہے۔ اور جانتے ہو، من پسند چیز پانے کی تیسری علامت یہ بھی ہے کہ جس دل میں نرمی خلق خدا کے لیے پیدا ہو جائے اور اس کی زبان میں نرمی آنا شروع ہو جائے، تو اللہ تعالیٰ لوگوں کے دلوں میں اس کی محبت ڈالنا شروع کر دیتا ہے۔ یاد رکھو، شکل کی خوبصورتی محض آنکھوں کو بھاتی ہے،
جبکہ کردار کی خوبصورتی دلوں کو فتح کر لیتی ہے۔ تم اپنا کردار اتنا مضبوط اور ظرف اتنا وسیع رکھو کہ لوگ تم سے تعلق رکھنے میں فخر محسوس کریں۔ تمہارا کردار جتنا بلند ہوگا، اللہ تمہارا معیار بھی اتنا بلند کرے گا۔ من پسند چیز پانے کی چوتھی علامت یہ بھی ہے کہ جب تم اپنی زندگی میں آئی کسی تکلیف اور دکھ پر اس کے ابتدائی مرحلے پر صبر کر لیتے ہو اور اس تکلیف پر شکوے کے بجائے تم اس وقت بھی چہرے پر مسکان رکھتے ہو جب تم پوری طرح ٹوٹ چکے ہو، تو جان لو اللہ کے حیرت انگیز معجزات بھی تمہارا منتظر ہوتے ہیں۔ اور یہی وہ لوگ ہیں جن کی رسائی ہوگی، اور یہی وہ 4 چیزیں ہیں جو تمہاری من پسند چیزوں کو بہت جلد تمہارے نصیب میں لکھوا دیتی ہیں۔ قرآن کہتا ہے، اللہ اپنے بندوں کے رویوں پر گہری نگاہ رکھتا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں، مالک ہم ایمان لائے، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما۔ یہ لوگ صبر کرنے والے راست باز ہیں۔ مطمئن رہنا، عنقریب اللہ کی رحمت کی پرجوش عطائیں دگنی رفتار سے تم تک پہنچنے والی ہیں، جو تمہارے دل کے آنگن کو خوشیوں کے پھولوں سے بھر دیں گی۔ اللہ تعالیٰ نے ہر کام کے لیے ایک وقت مقرر کیا ہے۔ اس دنیا کا ہر کام تب ہی ہوتا ہے جب اللہ تعالیٰ کو منظور ہوتا ہے۔ ہر بڑے سے بڑا اور چھوٹے سے چھوٹا کام، ہماری زندگی میں بھی ہر کام، جیسے شادی، جاب، اولاد یا اللہ کے گھر جانا، کچھ بھی کام وہ تب ہوگا جب مقرر کردہ وقت آئے گا۔ ہم نے صبر رکھ کر اللہ تعالیٰ کو یاد رکھیں، اذکار پڑھتے رہیں، آپ پر امید رہیں، کیونکہ آپ وہ کر رہے ہیں جو آپ کے اختیار میں ہے، اور اس وقت یہی بہترین ہے۔ مطمئن رہیے اور اچھے راستے پر چلتے رہیے۔ لوگوں کی باتوں کی پرواہ نہ کریں، حقیقت وہی ہے جو آپ اللہ پر چھوڑ دیتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو ہر وقت یہ یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سنو، تھوڑا صبر اور سہی، اللہ کو چھوڑ دو گے تو کوئی چیز تمہارے ہاتھ نہیں آئے گی۔ جہاں اتنا صبر کیا ہے وہاں تھوڑا صبر اور سہی، پھر دیکھنا جو اب تک تمہارے نصیب کا حصہ نہیں تھا وہ بھی تم تک پہنچا دیا جائے گا۔ غم نہ کرو، نہ ہی مایوس ہو، کیونکہ اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ کیا ایک ہار کی وجہ سے تم ہر اس کامیابی کو بھول گئے ہو جس سے اللہ نے تمہیں نوازا ہے؟ اس کی بے شمار رحمتوں کو یاد کرو اور یہ بات اپنے دل میں بیٹھا لو کہ تمہارا رب ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، وہی تمہارے لیے بہترین فیصلے کرے گا۔ خود کو سنبھالنا سیکھیے اور دوسروں کے سامنے جھکنا نہیں ہے۔ خاموش اور پرسکون رہیں اور اپنے راستے پر چلتے رہیں، بغیر کسی خوف اور پچھتاوے کے۔ سب کی سنیں، لیکن وہی کریں جو آپ کو بہتر لگتا ہے۔ ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں، کبھی بھی اپنی توہین کا جواب نہ دیں۔ توہین کرنے والوں کا اصل مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ بغیر سوچے سمجھے رد عمل دیں اور وہ اس رد عمل کا من چاہا تماشا بنائیں۔ انہیں اپنی مسلسل خاموشی سے پریشان رکھیں اور اپنی کامیابیوں سے حیران کر دیں۔ اللہ القادر ہے۔ تمہیں لگتا ہے یہ تمہیں نہیں مل سکتا، تمہیں لگتا ہے یہ پریشانی کبھی ختم نہیں ہوگی، تمہیں لگتا ہے کہ تمہارا یہ وجود ہمیشہ کسی خوشی کا منتظر رہے گا، مگر یہ تو تمہیں لگتا ہے نا، تمہارے رب کے لیے تو کچھ بھی ناممکن نہیں ہے۔ اس لیے مایوسی کا لفظ اپنی زندگی سے نکال دو۔
وہ ہر شے پر قدرت رکھنے والا ہے۔ وہ تمہارے لیے ہر ناممکن چیز کو ممکن کر دے گا، ہر غم کو تم سے دور کر دے گا اور تمہاری جھولی کو خوشیوں سے بھر دے گا۔ زکریا علیہ السلام کو یہ نہیں معلوم تھا کہ اللہ انہیں اولاد کیسے عطا کرے گا، لیکن پھر بھی انہوں نے دعا کی۔ یونس علیہ السلام کو یہ نہیں معلوم تھا کہ وہ مچھلی کے پیٹ سے کیسے نجات پائیں گے، لیکن پھر بھی انہوں نے دعا کی۔ کبھی کبھی بات کیسے جاننے کی نہیں ہوتی، بلکہ دعا پر کامل یقین رکھنے کی ہوتی ہے، چاہے حالات ناممکن نظر آئیں۔ یاد رکھیے، اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ دعا انسان کی وہ زبان ہے جس سے دل اپنے رب سے بات کرتا ہے۔ بندگی کی معراج یہی ہے کہ انسان اپنی کمزوریوں کو رب کی قدرت کے حوالے کر دے، پھر دیکھیں کہ کس طرح اس آسمانوں کی برکتیں اور سکون کے انوار برستے ہیں۔ اللہ جو دروازے آپ کے لیے بند کرتا ہے نا، ان میں آپ کے لیے شر ہوتا ہے، پھر چاہے وہ آپ کو کتنے ہی محبوب کیوں نہ ہو، اور پھر جب آپ ان پہ بھی صبر کرتے ہیں تو وہ آپ کے لیے وہ دروازے کھولتا ہے جن میں آپ کے لیے صرف خیر ہوتی ہے۔ یقین جانیں، آپ کا رب آپ سے 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے۔ جو اللہ رب العزت نے تمہارے لیے لکھ دیا ہے، اسے کائنات کی کوئی بھی چیز تم تک پہنچنے سے روک نہیں سکتی، اور جو تمہارے نصیب کا حصہ نہیں، اس کو تمہاری دعاؤں کے علاوہ کائنات کی کوئی بھی چیز تم تک واپس نہیں لا سکتی۔ تم سوچتے ہو سارے راستے بند ہو گئے ہیں، مگر تم یہ نہیں جانتے کہ تمہاری دعائیں نیا راستہ بنا سکتی ہیں۔ سنو، جو رہتا ہی دل میں ہے، اس سے اس دل کا پردہ کیسا؟ تو پھر اس سے مانگو جو بھی چاہیے، اس کے لیے اسے مناؤ۔ اگر وہ تمہیں اس مقام پر لے آیا ہے جہاں تم بے بسی سے جھولی پھیلائے اس کے روبرو کھڑے ہو، تو یقین رکھو کہ اس نے اس جھولی کو تمہاری چاہت سے بھرنے کا ارادہ باندھ رکھا ہے۔ تمہاری ایک دعا تمہیں کہاں سے کہاں لے جا سکتی ہے۔ اگر تمہیں اس بات کا ذرا سا بھی اندازہ ہو جائے تو تم اپنی کوئی بھی سانس دعا سے خالی نہ جانے دو۔ دعائیں کبھی بھی رد نہیں کی جاتی، بس دعاؤں کی قبولیت کا وقت مختلف ہوتا ہے، تو تمہیں صبر کرنا ہے اس وقت کے آنے تک، اور یقین رکھنا ہے کہ جو بھی آئے گا تمہارے حق میں بہترین بن کر آئے گا۔ اس انتظار کا پھل کبھی تمہیں مایوس نہیں کرے گا جو تم نے اللہ رب العزت کی رضا کے لیے کیا، اور تمہیں کبھی بھی ان فیصلوں پر پچھتانا نہیں پڑے گا جنہیں تم نے اللہ رب العزت کے حوالے کر دیا۔ تمہاری آہیں، تمہاری سسکیاں کبھی خالی نہیں جائیں گی۔ یہ حالات مشکل ہیں، مگر اللہ رب العزت کی مدد ہمیشہ تمہارے ساتھ ہے۔ تم اکیلے نہیں ہو، وہ تمہیں چاروں طرف سے گھیرے ہوئے ہے۔ وہ تمہیں وہاں سے عطا کرے گا جہاں سے تم نے کبھی گمان بھی نہیں کیا ہوگا۔ وہ تمہاری دعاؤں کے جواب یوں دے گا کہ تم مطمئن ہو جاؤ گے۔ انسان کی دعا ہر حال میں کن کا درجہ رکھتی ہے، بس بات یہ ہے کہ بعض اوقات دعائیں جیت جاتی ہیں، اور بعض اوقات انسان جب دعائیں جیت جاتی ہیں تو انسان کو وہ سب کچھ ملتا ہے جو اسے چاہیے ہوں، اور جب انسان جیت جاتا ہے تو اسے وہ ملتا ہے جس کے وہ قابل ہو۔ دعا ہر چیز سے بڑھ کر ہوتی ہے، ہماری خواہش سے بھی زیادہ درجے کے حامل۔ بس ہم انسان ایسے ہیں کہ غلام ہو کے بھی مالک سے اپنی مرضی کا نتیجہ چاہتے ہیں،
بس اپنے رب کو یاد رکھیں اور دل کو تسلی دیں۔ جس سے مانگا ہے وہ کبھی مایوس نہیں کرے گا۔ کبھی کبھی دل تھک جاتا ہے، حالات الجھ جاتے ہیں، لوگ چھوڑ جاتے ہیں، لیکن اللہ نہیں چھوڑتا۔ وہ بندے سے زیادہ بندے کے دل کو جانتا ہے۔ وہ ہمیں آزماتا ضرور ہے لیکن بھولتا نہیں۔ وہ تاخیر ضرور کرتا ہے لیکن انکار نہیں۔ اس کی تاخیر میں حکمت ہے اور ہر حکمت کے پیچھے بندے کے حق میں خیر چھپی ہوتی ہے۔ لہٰذا اگر آپ کے دل میں یہ یقین ہے کہ اللہ میرے ساتھ ہے، وہ مجھے نہیں بھولے گا، تو یہی یقین آپ کا سب سے بڑا سہارا، سب سے بڑی طاقت اور سب سے قیمتی نعمت ہے۔ بس اس یقین کو زندہ رکھیں اور دیکھیں وہ رب کیسے آپ کے حق میں وہ سب کچھ کرتا ہے جس کی آپ نے کبھی صرف دعا میں ہی تصور کیا تھا۔ وہ رب جس کی طاقت لامحدود ہے، وہ تمہارے ٹوٹے ہوئے خوابوں کو جوڑ سکتا ہے، تمہاری مشکلیں آسان کر سکتا ہے اور تمہاری تقدیر کے دروازے ایک لمحے میں کھول سکتا ہے۔ بس شرط یہ ہے کہ تم اس پر بھروسہ رکھو اور دعا کے دامن کو مضبوطی سے تھام لو۔ یقین کرو تمہاری زندگی میں بھی وہ معجزہ ضرور ہوگا، کیونکہ وہ کن کہہ کر سب کچھ کر دینے والا ہے۔ قرآن کہتا ہے، یقیناً ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ میں نے دیکھا ہے مشکل کبھی بھی تنہا نہیں آتی، وہ ہماری زندگی میں جب بھی اور جس بھی صورت میں آتی ہے بہت بڑی آسانی اپنے ساتھ لے کر آتی ہے۔ دنیا میں جب بھی کوئی مشکل، پریشانی یا تکلیف آئے تو سمجھ جائیں کہ اس کے بعد آسانی ہے اور راحت ہے۔ اللہ رب العالمین نے یہاں تسلی دی ہے اپنے بندوں کو کہ جن سخت حالات سے آپ گزر رہے ہیں یہ زیادہ دیر تک رہنے والے نہیں ہیں، بلکہ اس کے بعد جلد ہی اچھے دن آنے والے ہیں۔ اللہ کا نور جب دل میں اترتا ہے تو سب سے پہلے دل کو منور کرتا ہے، پھر دل میں اللہ کی اطاعت کی محبت اور نافرمانی کی نفرت پیدا کرتا ہے، پھر اخلاق سنورتا ہے اور پھر مکمل کر دیتا ہے۔ اور بڑا وہ ہے جس سے اللہ راضی ہو۔ باقی چیزیں، خوبصورتی، دولت، شہرت انسان کو بڑا نہیں بناتی۔ میں نے دیکھا ہے گناہگار بندے کو راتوں کو روتے ہوئے اور نیکوکاروں کو گناہگار پر ہنستے ہوئے، اور انسان صرف اچھے انسان سے محبت کرتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے گناہگار بندے سے بھی بے انتہا محبت کرتا ہے۔ اس لیے تو نیک انسان کی پکار پر اللہ ایک مرتبہ لبیک کہتا ہے اور گناہگار بندے کی پکار پر 3 مرتبہ لبیک کہتا ہے، کیونکہ نیک بندے کو اپنی نیکی پہ بھروسہ ہوتا ہے اور گناہگار کو اللہ کی رحمت پر بھروسہ ہوتا ہے۔ اچھا ہو یا برا، اللہ کو اپنا ہر بندہ محبوب ہے، اور کون اچھا ہے کون برا یہ تو صرف اللہ جانتا ہے۔ اللہ اپنے بندے کو کبھی بھی تنہا نہیں چھوڑتا۔ بے شک اللہ بڑا ہی توبہ قبول کرنے والا ہے اور توابین سے محبت کرتا ہے۔ جس کو اللہ کی محبت مل جاتی ہے نا، پھر اسے دنیا کی ہوس نہیں رہتی۔ کوئی ساتھ رہے یا نہ رہے، ساتھ دے یا نہ دے، مال ہو یا نہ ہو، دنیاوی عزت و مرتبہ ملے یا نہ ملے، اسے ان چیزوں سے فرق نہیں پڑتا۔ اللہ کی محبت پا کر وہ دنیا کا سب سے امیر، خوش قسمت، پرسکون اور مطمئن انسان بن جاتا ہے۔ اور جب اللہ کے ساتھ شوق محبت لگ جاتا ہے تو بہت سے شوق خود بخود چھوٹ جاتے ہیں۔ جو اپنے رب العالمین سے دوستی کر لیتے ہیں نا، پھر وہ کبھی تنہا نہیں ہوتے۔
اللہ انہیں کبھی بھی تنہا نہیں چھوڑتا، اور جو اپنے رازوں کو اللہ سے کہنا شروع کرتے ہیں وہ کبھی بھی رسوا نہیں ہوتے۔ جو اپنے دکھوں کو، تکالیف کو، پریشانیوں کو اور مشکلات کو صرف اللہ تعالیٰ کے سامنے بیان کرتے ہیں، اللہ ان کو زندگی میں کبھی بھی کسی کے سامنے جھکنے نہیں دیتا۔ کوئی بھی مشکل انہیں جھکا نہیں سکتی۔ اللہ کی دوستی ہی ایسی واحد دوستی ہے جو نہ کبھی بھی کسی بھی حال میں ساتھ چھوڑتا ہے، نہ ہاتھ چھوڑتا ہے اور نہ ہی تنہا چھوڑتا ہے، اور جس سے جتنا جھک کر دوستی کی جائے انسان اتنا ہی بلند ترین ہوتا ہے۔ جہان فانی میں کیوں کسی اور کی طرف دیکھوں، میں کیوں خود کو تنہا سمجھوں، میرے لیے تو ایک اللہ رب العالمین کی ذات ہی کافی ہے۔ جب بھی ہم کسی سچویشن سے گزرتے ہیں اور ہمیں ضرورت ہوتی ہے کہ کوئی ہمیں تھامے، ہمیں سہارا دے، ہمیں تسلی دے، کم سے کم الفاظ سے سہارا دے، تب ہم صرف رب العالمین کو اس جگہ پاتے ہیں جو اپنے کلام سے ہمیں تسلی دیتا ہے، سہارا دیتا ہے، مضبوط کرتا ہے۔ الحمدللہ کہیں نہ کہیں سے کوئی آیت سامنے آ جاتی ہے جو دل کو اطمینان اور سکون دیتی ہے، اور بھاری دل ہلکا ہو جاتا ہے۔